یہ تفسیر ابن جریر ہے، جلد 11 ہے، صفحہ 70 ہے۔ امام خاصم کی عبارت وہ بھی بہت اچھی ہے، فرماتے ہیں انما الغیب للہ، انما الغیب للہ لا یعلمہ احد ذلک الا هو، لا یعلمہ احد ذلک الا هو، کوئی نہیں جانتا اس کو سوا اللہ کے۔ تفسیر خازن صفحہ 286 جلد 2۔ مفسر بیضاوی اسی پر لکھتے ہیں انما الغیب للہ اے هو المختص بعلمہ، اے هو المختص بعلمہ، اللہ ہی اس علم کے ساتھ مختص ہے۔ بیضاوی صفحہ 443 جلد 1۔ مفسر ابو سعود فرماتے ہیں فاللام للاختصاص، تفسیر ابو سعود صفحہ 133 جلد 3۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں هو المختص بعلمہ، هو المختص بعلمہ، تفسیر مزاری صفحہ 17 جلد 5۔ ہاں جی، شاہد نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 116، سورۃ المائدہ آیت نمبر 116۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انک انت، یہ ہمارا ہے جی مستدل اس عنوان کا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کو جاننے والا۔ اب ذرا دیکھو انا کا انتا ضمیر فصل کون سا معنی دیتی ہے؟ اثر والا۔ تو انا کا انتا علام الغیوب کا معنی کیا ہوگا؟ تو ہی ہے جاننے والا، اثر والا معنی، اور کوئی نہیں۔ اثر میں 2 معنی ہوتے ہیں، نفی اور اثبات۔ تو ہی جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جی، شاہد نمبر 6 یہ سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 73، سورۃ الانعام اور آیت نمبر 73۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عالم الغیب والشہادہ،
یہاں پر بھی اثر ہے دوستوں بزرگوں. میں نے بتایا تھا کہ کلام کے شروع یا درمیان یا آخر میں اثر ہو تو پورے کلام میں وہ اثر جاری ہوتا ہے. جہاں کیا لہ الملک کو شروع کلام میں اثر ہے. آگے پھر اسی سیاق میں آ رہا ہے عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے ہر غیب اور ہر شہادت کا. سورۃ الانعام آیت نمبر 73 ہو گیا. شاہد نمبر 7 یہ سورہ توبہ اور آیت نمبر 105. آیت نمبر 105 عالم الغیب. ہاں کیا ہے الى عالم الغیب والشہادہ، ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے طرف عالم الغیب والشہادہ کے، طرف اس کے لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر شہادت کو جاننے والا ہے. ہر غیب اور ہر شہادت کو. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. شاہد نمبر 8 سورۃ الرعد آیت نمبر 9. سورۃ الرعد آیت نمبر 9 13 پارہ. اللہ یعلم ما تعمل كل انثى وما تغیض الارحام. جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے آگے لفظ آ رہا ہے اندہ بے مقدار، آگے عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے ہر غیب اور ہر شہادت کا. عالم الغیب والشہادہ اللہ یعلم ما تعمل كل انثى، اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، ہر مادہ. وما تغیض الارحام، اور وہ جو کم کرتے ہیں رحم اور جو بڑھاتے ہیں. اندہ بمقدار، اسی کے پاس اندازہ ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عالم الغیب ہونا یہ اللہ جل جلالہ کا خاصہ ہے. شاہد نمبر 9 سبحان اللہ عما یصفون، یہ سورہ المومنون آیت نمبر 92 18واں پارہ. عالم الغیب والشہادہ مل گیا نہیں ملا؟ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون. آیت نمبر 92 290. سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون. ہر غیب کو جاننے والا، ہر شہادت کو جاننے والا اللہ ہے. اور مشرک جو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر فقیر بھی جانتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے. تعالی عما یشرکون. شاہد نمبر 10 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 5 اور 6. یدبر الامر من السماء، یدبر الامر من السماء. آمین. من السماء الى الارض
معمول کا ہے. اچھا سورہ سجدہ ٹھیک ہے. سورہ سجدہ یدبر الامر من السماء الى الارض. جلدی نکالو. ہاں جی بزرگوں صفحہ نمبر بھی بتا دیا کرو ان کو بیچاروں کو. ہاں کیا صفحہ نمبر ہے؟ 842. ہاں جی جہاں پر بھی کیا رہا ہے ذالک عالم الغیب والشہادہ. ذالک یہ ہے عالم الغیب. ذالک عالم الغیب والشہادہ یہ ہے عالم الغیب. یہ آیت بھی بالکل واضح ہے کہ عالم الغیب ہونا اور علم الغیب کا جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، صرف اللہ ہی ہے. اس کے بعد کی شاید نمبر 11 سورۃ سبا آیت نمبر 3. قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي. صفحہ نمبر بتاؤ بھائی. 868. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. بلى وربي عالم الغيب. ترکیب بھی ذرا دیکھ لینا. کیوں نہیں؟ قسم میرے رب کی. کون رب؟ جو عالم الغیب ہے. میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ ضرور لائے گا. عالم الغیب رب کی قسم وہ ضرور لائے گا. یہ آیت بھی نسکتی ہے کہ عالم الغیب ہونا یہ صرف اللہ کی صفت خاصہ ہے، خاص صفت کے طور پہ ذکر کیا گیا اور قسم کے مقام میں. انشاءاللہ جہاں پہنچیں گے تو تفسیر میں باتیں ساری عرض کر دوں گا. ابھی آیات جمع کرتے ہو اور ان آیات کی تفسیر اپنے مقام پہ ہوتی رہے گی. عالم الغیب ہو گیا یہ سورہ سبا. اس کے بعد شاید نمبر 12 سورہ فاطر آیت نمبر 38. ان اللہ صفحہ بتاؤ بھائی صفحہ جلدی. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. 889. ان اللہ بے شک اللہ ہے جاننے والا غیب آسمانوں زمین کے. عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. سورہ فاطر شاہد نمبر 13. قل اللہم فاطر السماوات والارض. یہ سورہ زمر آیت نمبر 46 پارہ نمبر 24. جلدی شاباش. قل اللہم فاطر السماوات والارض. 938. ہاں بھائی خیر پشتوں میں بتا دو تب بھی کوئی مسئلہ. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ
کہہ دیجیے اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے جاننے والے ہر غیب کے جاننے والے. یہ آیت بھی نسکتی ہے کہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. اس کے بعد بھی شاہد نمبر 14 سورۃ الحشر آیت نمبر 22. وَوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. ہاں بھائی صفحہ نمبر 1100 اونچا ذرا بولا کرو صاحب کریں. 1108 جہاں سماج کا نظریے والا کوئی بھی نہیں اس لیے ذرا اونچا بتایا کرو. ہاں بھائی کیا کہہ رہا ہوں؟ وَوَاللَّهُ الَّذِي یہ تو سارے اثر کرتے آ رہے ہیں. وَوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اللہ ہی وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں اور جس کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. عالم الغیب عالم شہادت کوئی نہیں. ہر غیب کا جاننے والا ہر شہادت کا جاننے والا یہ صرف اللہ. الوہیت کا خاصہ کا ہے نا خواص الوہیت. ذرا دیکھتے ہو سوچتے ہو اور یہ بھی ساتھ ساتھ سوچتے آنا ہے کہ مسئلہ فروعی تو نہیں کہیں. ہاں یہ بھی ساتھ ساتھ سوچتے ہو اللہ ان مفتیوں کو ہدایت نصیب فرمائے. یا اگر ہدایت کے قابل نہیں تو اس پر خصوصی اپنی لعنت فرمائے. دوسری آمین کا راستہ ہے ابھی بنے تمہارے ذہن بھی ایسا ایسا بنے گے. چلو گے تو سٹارٹ ہو گے. ہاں بھائی سورۃ الجمعہ شاید نمبر 15. ہاں بھائی سورہ جمعہ سورۃ الجمعہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. 1119 صفحہ نمبر 1119. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف اس ذات کے جو ہر غیب کو جانتی ہے اور ہر شہادت کو جانتی ہے. آیت نمبر 8 یہ ہو گیا جی 15 شواہد. اس کے علاوہ آپ نے خود تلاش کرنے ہیں. 15 شواہد اس بات پر کہ علم الغیب اللہ کا خاصہ ہے. عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی الہ کی صفت مختصہ ہے. صفت مختصہ ہے. یہ اچھا جی عنوان نمبر 2 دوسرا عنوان اس طرز میں آئے گا لفظ کل اور لفظ احاطہ. اس کو تعبیر کرو کہ علیم بے کل شے اور محیط بے کل شے ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے. علیم بے کل شے صرف طرز بدل رہی ہے. مسئلہ وہی ہے دوستوں کو علم الغیب والا لیکن قرآن نے انداز دوسرا رکھا اور انداز رکھا علیم بے کل شے محیط بے کل شے. یہ اللہ ہی ہے. اس کے لیے سورۃ الانعام آیت نمبر 101 شاہد نمبر بھی 1 ہووا بکل شیء علیم وخلق کل شیء وہوا بکل شیء علیم.
ہاں جی صفحہ نمبر جی 209، صفحہ نمبر 209۔ ہوا بکل شیء علیم، وہ اللہ ہی ہے ہر چیز کا جاننے والا۔ شاہد نمبر 2، شاہد نمبر 2 سورۃ المائدہ آیت نمبر 97، سورۃ المائدہ آیت نمبر 97۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ان اللہ بکل شیء علیم۔ دیکھ لیا صفحہ 186، سورۃ المائدہ آیت نمبر 97۔ ذالک کا پیچھے لگ رہا ہے، یہ سارا کچھ اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہر چیز جاننے والا صرف اللہ ہے، ہر چیز جاننے والا صرف اللہ ہے۔ بکل شیء علیم، شاہد نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء۔ صفحہ نمبر 22۔ ہاں جی آگے رہا ہوا بکل شیء علیم، ہوا بکل شیء علیم، وہی ہے ہر چیز کا جاننے والا۔ شاہد نمبر 4، ہمت کرو ہمت، یہ چند عنوان لکھے جائیں تبصرے بعد بھی۔ شاہد نمبر 4 سورۃ البقرہ آیت نمبر 231۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہاں بھائی صفحہ نمبر 64۔ شاہد نمبر 5 سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہی ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ صفحہ نمبر 80، ہاں بھی صفحہ نمبر 80۔ شاہد نمبر 6 سورۃ النور آیت نمبر 64، سورۃ النور آیت نمبر 64۔ واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہی ہے ہر چیز کا جاننے والا۔ جلدی بھائی دوستوں بزرگوں، 730 صفحہ نمبر 730۔ شاہد نمبر 7 سورہ توبہ آیت نمبر 115، آیت نمبر 115۔ ان اللہ بکل شیء علیم،
ان اللہ بکل شیء علیم، ہاں کیا پتہ ہے؟ 306 عنوان دے کر بکل شیء علیم، آگے صفحہ نمبر آیت نمبر لکھ لو. پھر ایسے جو ہیں عربی بعد میں نوٹ کرتے ہیں اور ذرا ٹائم کر لیں. یہ اس عنوان پہ آپ کے پاس پتہ چل جائے فلاں صورت ہے، فلاں آیت ہے، صفحہ لکھ لو تو بہتر ہے، فلاں صفحہ ہے اور عنوان کیا کر رہا ہے، عنوان ذہن میں رہے. بس یہ پھر نکالنی آسان ہو جائیں گی. پھر بیٹھ کر اس کو خود پوری ایسے نکال لینا. ہاں بھائی شاہد نمبر 8 سورۃ النور آیت نمبر 35. واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم. ہاں بھائی صفحہ نمبر 721. شاہد شاہد نمبر 9 سورۃ الحدید آیت نمبر 3. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جلدی جلدی شاباش. 1086. عبدالرحمان کیا کر رہا ہے؟ کوئی آیت مل نہیں رہی ہے کہ ایسے برا کیوں لگ رہا ہے؟ ہاں پنسل کدھر ہے تیری؟ اچھا شکر ہے پنسل میرے پاس بھی نہیں، تو کان پکڑنے پڑتے. ہاں بھائی سورۃ الحدید آیت نمبر 3 ہو گیا جی. شاہد نمبر 10 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7. ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ بکل شیء علیم. 1000 کتنا 97 1097 سورۃ النساء شاید نمبر 12 کے 11 ہونا تو 12 نہیں، چلو 11. سورۃ النساء آیت نمبر 32. کان بکل شیء علیما. 129 صفحہ نمبر. آپ جی دوستوں بزرگوں جلدی لکھنے ہیں، یہ فور زیادہ ہے تیز، صرف آیات نمبر لکھو، سورت اور آیت نمبر بعد میں دیکھتے رہنا. سورہ یاسین آیت نمبر 69. ہوا بکل خلق علیم. شاید نمبر 13 اور شاید نمبر 14 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 98. انما الہکم اللہ وسع کل شیء علما. ہاں بھائی شاید نمبر 14 سے 15 ہے. 14 سورہ توبہ آیت نمبر 75. ان اللہ بکل شیء علیم. شاہد نمبر 16 سورہ العنکبوت آیت نمبر 65. ان اللہ بکل شیء علیم. شاہد نمبر 16
سورہ شورى آیت نمبر 12، انہ بکل شیء علیم، شاہد نمبر 17، سورۃ الحجرات آیت نمبر 16، واللہ بکل شیء علیم، شاہد نمبر 19، 18، ایک کا فرق ہے آپ اور میرے پاس، شاہد نمبر 18، ہاں بھائی، سورہ التغابن آیت نمبر 11، واللہ بکل شیء علیم، شاہد نمبر 19، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، وکان اللہ بکل شیء علیما، شاہد نمبر 20، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، کان بکل شیء علیما، شاہد نمبر 21، سورۃ الفتح آیت نمبر 26، وکان اللہ بکل شیء علیما، شاہد نمبر 22، سورۃ الانعام آیت نمبر 80، واسع ربی کل شیء علما، شاہد نمبر 24، جی 23، ہاں بھائی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 89، 8، 9، 8، 9، 89، شاہد نمبر 24، سورہ مومن آیت نمبر 7، اور شاہد نمبر 25، سورۃ الطلاق آیت نمبر 12، احاط بکل شیء علما۔ یہ دوستوں بزرگوں 24 آیات آ گئی، جن کا مطلب یہ ہے کہ علیم بکل شے ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے، ہر چیز جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ اب پہلا عنوان کیا تھا کہ علم الغیب اللہ کا خاصہ، یہ عنوان آ گیا علیم بکل شے ہونا اللہ تعالیٰ کا خاصہ۔ اب ذرا غور کرنا، ہمارا جو عنوان آئے گا ہر عنوان کے آخر میں ایک چیلنج ہوگا، ہم نے 15 آیات پیش کر دی کہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اب ہمارا مطالبہ ہے، شیعہ بھی بریلوی بھی، تمام مشرکین مل کر صرف ایک آیت ایسی پیش کر دیں، ایک آیت جس میں علم اور غیب کا لفظ ہو اور اس کا اطلاق کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، امام پر قرآن پاک میں کیا گیا ہو۔ 15 ہم دکھائیں گے کم از کم، اور ایک آیت ایسی جس میں علم الغیب کا لفظ ہو اور اس کا اطلاق مخلوق کے کسی فرد پہ کیا گیا ہو، ہاں کسی نبی پر، کسی پیر، فقیر، امام پر، مخلوق کے کسی فرد پہ ہو، لیکن پورے کلام الہی میں ایک آیت بھی ایسی نہیں۔ وہ پیچھے کہتے ہیں اللہ بھی رحیم سے نبی بھی رحیم، ہم کہتے ہیں یہاں ذاتی عطائی کی تقسیم بھی بعد میں کریں گے، صرف اتنا لفظ دکھلانے کے لیے دکھا دو کہ علم الغیب کا اطلاق یا عالم الغیب کا اطلاق مخلوق کے کسی فرد پہ ہو، یا علیم پہ کل شے کا اطلاق کسی فرد پہ، نبی، ولی، امام، پیر، فقیر، داڑھی، دوری، کسی پر ہو، اطلاق دکھا دو، اطلاق سمجھو بزرگوں بات، اطلاق دکھا دو۔ ہم نے 2 لفظوں کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطلاق بھی دکھایا
تخصیص بھی دکھلائی. ایک آیت علم الغیب پر یا علیم بکل شے پر صرف اطلاق ہوا وہ مخلوق پر، ذاتی عطائی کے جھگڑے بعد میں دیکھ رہے، لیکن اطلاق بھی موجود نہیں، کسی مقام پر اطلاق بھی موجود نہیں. علم الغیب کا بھی، عالم الغیب کا بھی، علیم بکل شے کا بھی پورے کلام الہی میں کسی ایک مخلوق پر بھی اطلاق نہیں ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، اس پر شبہات کا جواب دوں گا، لیکن اس کی طرز کچھ اور ہے. اب ذرا آگے چلو. تیسرا عنوان، غیب السماوات والارض کا جاننا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. غیب السماوات والارض کا جاننا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. یعنی آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. دیکھو، عالم الغیب ہونا مستقل خاصہ ہے، علیم بکل شے ہونا مستقل خاصہ ہے. اب ہم کس کے بات کر رہے ہیں؟ آسمان و زمین. آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، زمین و آسمان. اس پر شاہد نمبر 1 سورۃ الکہف آیت نمبر 26. سورۃ الکہف اور آیت نمبر 26. قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض لہ غیب السماوات والارض. لہ کلام اختصاص کا، لہو ظرف کی تقدیم حصر کے لیے، لہو غیب السماوات غیب کی اضافت استغراق کی، جملہ اسمیہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے، جملہ خبریہ نسخ سے پاک ہے. تو سمجھو، جملہ خبریہ ہونے کی وجہ سے اخبار میں نسخ نہیں ہوتا، نسخ سے پاک. معنی کیا ہوگا؟ آسمان و زمین کے سارے غیب ہر وقت جاننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا یہ ہر وقت اللہ ہی کا خاصہ ہے. یہ ہر وقت کہاں سے نکالا بھائی؟ استمرار جو لوگوں کا قانون ہے. ہم تو ہمارا کچھ مسئلہ اور ہے. لوگوں کا قانون یہی ہے کہ جملہ اسمیہ کس کے لیے آتے ہیں؟ دوام و استمرار. یہ قانون لکھا ہوا ہے. بعضی باتیں وہ ہوتی ہیں کہ وہ جو تحقیق لکھی ہوئی ہوتی ہے میں وہی بیان کر دیتا ہوں، اور جو پرانے طالب علم پڑھنے والے ہیں تو وہ میرے منہ کی طرف دیکھتے ہیں یہ کیا. تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو قوانین لکھے ہیں یا جو طرز ہے پہلے علماء کی ہم وہ بیان کر دیتے ہیں. یہ لازمی نہیں کہ ہمارا بھی اس کے ساتھ اتفاق ہو. یہ لازمی نہیں کہ جملہ اسمیہ نئی دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے، یہ غلط فہمی ہے. ایسے مثالیں لکھی ہوئی ہیں. تو زید قائم کا الو بھی یہ معنی نہیں کرے گا کہ زید ہمیشہ کھڑا ہے. جملہ اسمیہ ہے لیکن اس میں دوام و استمرار کوئی نہیں. وہ ہوتی ہے اسمیت جملہ. اسمیت جملہ اور چیز ہے، جملہ اسمیہ ہونا اور چیز ہے. ہاں، تو اس لیے یہ ذرا
انداز سمجھا کرو. کئی طالب علم بیچارے دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہو گیا، پہلے تجھے پڑھایا آج کیا کہہ رہا ہے. مقصد ہے کہ جو چلی ہوئی روٹین ہے کوئی پڑھا رہا. ہماری تحقیق آپ نے کرنا نہیں ہے، ان کی مان لو بڑی بات ہے. اور کیا میں نہیں سمجھا. ناقص تو ان کے نزدیک ہماری بات ہوگی نا، بزرگوں والی تو ناقص نہیں ہے، سارے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، وہ تو فوجی کا خط ہے. اچھا بھائی مانا سمجھ آ گئی ہے. زمین و آسمان کے سارے غیب، ہر وقت سارے غیب جاننا اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے. میری جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ میں کروں گا جب مناظرانہ گفتگو ہو، وہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے، اپنی کریں گے. یہ مسئلہ علاج چل رہا ہے اور اس میں جو بزرگوں نے لکھا ہم کوئی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اچھا جی ہو گیا. یہ اس پر حوالے بھی بہت ہیں، بہت حوالے ہیں ماشاءاللہ. چلو آگے آ رہا ہے اسی میں ایک لفظ لا یشرک فی حکمہ احد، اسی آیت میں اس کو سمجھنا ہے. یہ ذرا آیت دیکھ لو جلدی، یہ ہماری مستقل دلیل ہے. اس کا دوسرا حصہ لا یشرک فی حکمہ احد. جلدی جلدی، یہ حکم ہی سے مراد علم غیب ہی، کیونکہ پیچھے بات چل رہی ہے غیب السماوات والارض کی. تو لا یشرک کو اللہ شریک نہیں کرتا اپنے علم غیب میں کسی کو بھی. تو مولویو سمجھو، اللہ شریک نہیں کرتا، ذاتی عطائی کا بھی کنڈا نکل گیا. اللہ شریک نہیں کرتا، حکم ہی ہے بھی علم غیب ہی. اس پر حوالے بھی بہت ہیں علم غیبی مفسرین کے، لیکن سیاق بھی قرآن کا مستقل دلیل ہے. بات کیا کر رہی لہو غیب السماوات والارض، اور جہاں حکم سے مراد یہ علم غیب. اب ذرا دیکھو، اور جہاں احدن پر بھی قانون کوئی فٹ ہوں گے. احدن مادہ تن نکرہ ہے، نکرہ ہونے کی وجہ سے عام ہے، پھر سیاق کے نفی میں ہے. اور لا یشرک فی حکمہ احد کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی اپنے قضاء و قدر کے اختیارات اور علم غیب میں مخلوق کی کسی ہستی کو بھی شریک نہیں کرتا. یہ معنی ہے. اب اس پر چند حوالے نوٹ کرو کیونکہ یہ اس عنوان کی اہم آیت ہے. ہاں بھائی امام نصفی فرماتے ہیں ذکر اختصاصہ بعلم ما غاب السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے ما غاب فی السماوات والارض کے ساتھ اختصاص کو ذکر کیا. اور جو ہم کہہ رہے ہیں لام اختصاص کا ہے، ہماری بات نہیں، علامہ نصفی کہتا ہے اختصاص ہے یہاں ایک. آگے کہتا ہے مطلب کیا ہے؟ اچھا جی قاضی صاحب، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتا ہے لہو غیب السماوات اے مختص بہ تعالی، مختص بہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خاص ہے. ما غاب من غیرہ، جو دوسروں سے غیب ہے، من غیرہ
یہ تفسیر مظہری ہے۔ آگے قاضی ثناء اللہ تھا صاحب اس مقام پہ زبردست لکھا، فرماتے ہیں لا یشرک فی حکمہ، کیا معنی؟ لا یشرک فی علم غیبہ احدا، نہیں شریک کرتا فی علم غیبہ، اپنے علم غیب میں کسی کو بھی، علم غیبہ احدا، مظہری جلد 6 اور صفحہ 68، علامہ ماوردی مفسر ماوردی، وہ مفسر ماوردی کو بھی بڑا بدنام کیا گیا ہے، لیکن یہ بہت اچھا مفسر ہے، پرانا مفسر ہے۔ بعض نے لکھ دیا کہ یہ بھی معتزلی تھا، بعض نے اور بھی کچھ لکھا، لیکن جس نے اس کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ پکا سنی تھا اور معتزلہ کا رد کیا۔ تب مفسر ماوردی کہتا ہے لا یشرک فی حکمہ احدا، اے لا یشرک فی علم غیبہ احدا، لا یشرک فی حکمہ کا مطلب ہے لا یشرک فی علم غیبہ احدا، اللہ اپنے علم غیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تفسیر ماوردی صفحہ 300 پورا جلد 3۔ شاہد نمبر 2، شاہد نمبر 2، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورۃ ہود آیت نمبر 123۔ سست ہو گئے ہوا، جلدی جلدی ذرا جلدی، شاباش جلدی، مسائل بہت ہیں، اب وقت نہیں ہے، سارے مسئلے کچھ نہ کچھ ہو جائیں۔ للہ غیب السماوات والارض، سورہ ہود آیت نمبر 123۔ تین سو چھپن بھی، 356 صفحہ نمبر، ہاں یہ جو امیر صاحب ہیں ان کی حاضری لگاؤ سبق کے بعد ادھر بیٹھ کے، اور جو غیر حاضر ہیں ان کے نام نوٹ کر کے کل صبح شروع مجھے دینے ہیں، اور ڈنڈا بھی یہاں رکھنا ہے۔ ہاں بھی شکر ہے امیر صاحب خود موجود ہیں، ہاں بالکل سب کی حاضری لگاؤ، اور تھوڑا سا تطہیر کا عمل میرا خیال کرنا چاہیے، تطہیر کا۔ اچھا جی، بہت سارے اکابر نہیں نظر آ رہے، بڑے بڑے اکابر مجھے دیا نہیں ہے، بڑے بڑے حضرات صوفیاء کرام بھی نہیں ہیں۔ اچھا چلو دیکھو شاہد نمبر 2، سورہ ہود آیت نمبر 123، وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بھی اسی طرح ہے، لام اختصاص کا ہے، للہ کی ظرف کی تقدیم اثر کے لیے ہے، غیب کی اضافت السماوات کی طرف استقرار کی ہے، اور جملہ اسمیہ دوام و استمرار کے لیے ہے، اور خبر میں نصب ممکن نہیں، تو اس لیے معنی یہ ہوگا آسمان و زمین کے ہر وقت سارے غیب جاننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ یہ یہاں ایک تھوڑا سا نوٹ لگا دو، حدیث میں آتا ہے کہ تورات کا جو خاتمہ ہے نا وہ ہے سورہ ہود کا خاتمہ، تورات کو جس پر اللہ نے ختم کیا، تورات کی آخری آیت یہی ہے للہ غیب السماوات والارض، جو سورہ ہود کی آخر ہے، تورات کا خاتمہ بھی یہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے
کہ جس طرح مسئلہ الہ سب کتابوں میں آیا، الوہیت کے خواص بھی اسی انداز میں ہے. للہ غیب السماوات، یہ ہو گیا جی. اس پر سید محمود آلوسی بغدادی، اس کا ذرا حوالہ نوٹ کر لو. کہتا ہے انہو سبحانہ یعلم کل ما غاب فی السماوات والارض. انہو سبحانہ، بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی، یعلم جانتا ہے، کل ما غاب فی السماوات، ہر وہ چیز جو غائب ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ولا یعلم ذلک احد سواہ. زبردست عبارت ہے. لا یعلم ذلک، ذالک کا کیا معنی؟ آسمان و زمین کے سارے غیب، آسمان و زمین کے سارے غیب نہیں جانتا احد سواہ، کوئی بھی سوا اس کے. اللہ کی رحمت و سید معبود پر زبردست عبارت لکھی ہے. صحیح دل بھر کے لایا ہے عبارت. لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، ذالک آسمان و زمین کے غیبوں کو، احد سواہ. تفسیر المعانی ہے اور جز اس کا 12 ہے اور صفحہ 167 ہے 67. علامہ ابو حیان الاندلسی رحمت اللہ علیہ زبردست عبارت دی. اندلسی رحمہ اللہ کی فرماتے ہیں وَلَا حَظَّ لِلْمَخْلُوقِ فِي عِلْمِ الْغَیْبِ. لا حظ، کوئی حصہ بھی نہیں، للمخلوق، مخلوق کے لیے، فی علم الغیب، علم غیب میں، علم غیب کے اندر مخلوق کا کوئی حصہ نہیں، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. تفسیر البحر المحیط صفحہ 275 اور جلد نمبر 5. مفسر بیضاوی فرماتے ہیں اسی آیت کو لکھ کر وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَّةً، صرف اللہ کا خاصہ ہے سارے آسمانوں زمین کے غیب جاننا. تفسیر بیضاوی جلد 1 اور صفحہ 458. اسی طرح علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں للہ اے لہو تعالی خاصہ، للہ لہو تعالی خاصہ، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے اور کسی کا کوئی حصہ نہیں. اسی طرح مفسر ابن جریر کی عبارت زبردست ہے. کہتا ہے فلم تطلع علیہ فلم تعلم ہو، اے اللہ کے محبوب آپ کو ان سب غیبوں پر اطلاع بھی نہیں دی گئی اور آپ جانتے بھی نہیں. فلم تطلع علیہ، نبی پاک علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو ان سب غیبوں پر اطلاع بھی نہیں اور آپ ان کو جانتے بھی نہیں. تفسیر ابن جریر جلد 7 ہے صفحہ 8-9 یعنی 89، صفحہ 89، شاہد نمبر 3، تیسرا شاہد سورۃ النحل کی آیت نمبر پتہ نہیں 77.
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو سمجھ گئے یا نہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح کی آیت ہے۔ اس آیت پر چند حوالے نوٹ کر لو۔ میرے کا پیر کرم لکھتا ہے، میرے کا پیر کرم شاہ، پیر کرم شاہ لکھتا ہے تمام غیبوں کا جاننا، آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیبوں کا جاننا اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اسی کے ساتھ مخصوص ہے، مخصوص ہے کہ آنا تو لکھے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من، یہ پورا منظر قرآن دکھائے گا۔ جتنا جھوٹا جتنا بھی بھاگے اصل بات کا اقرار کر لے گا، مجبوراً کرے گا۔ مخصوص ہے، یہ ضیاء القرآن ہے، صفحہ 508-9 ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ علامہ ابو سعود حنفی فرماتے ہیں للہ وللہ تعالی خاصہ، وللہ تعالی خاصہ لا لأحد غیرہ، کسی غیر کے لیے نہیں، استقلالا ولا اشتراکا، نہ مشترک طور پہ نہ مستقل طور پہ، والمراد بیان الاختصاص بھی، اور مراد اللہ تعالیٰ کی یہ کہ غیب السماوات والارض یہ میرا خاصہ ہے، والمراد بیان الاختصاص بھی، تفسیر ابو سعود جلد نمبر 5 صفحہ 130 اور 131۔ اسی آیت پر امام ابن جریر فرماتے ہیں اچھا جی، فرماتے ہیں دون آلہتکم، دون آلہتکم التی تدعون من دونہ ودون کل ما سواہ، ودون کل ما سواہ، نہ تمہارے الہ جن کو پکارتے ہو وہ غیب جانتے ہیں، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری مخلوق جانتی ہے۔ امام خازن فرماتے ہیں اخبر اللہ تعالی فی الآیت، اخبر اللہ تعالی فی الآیت، اللہ نے خبر دی ہے اس آیت میں عن کمال علمہ، اپنے علم کے کمال کی، وَأَنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعِ الْغُیُوبِ، اور اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ سارے غیبوں کو جاننے والا انہ صرف وہی ہے۔ تفسیر خازن صفحہ 127 جلد 3۔ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں یخبر اللہ تعالی عن کمال علمہ و قدرتہ و اختصاصہ بعلم الغیب، اللہ نے اپنے علم اور قدرت
کی خبر دی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ علم غیب میرا خاصہ ہے اور کوئی شریک نہیں۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ 600 جلد 2۔ صاحب مدارک علامہ نصبی فرماتے ہیں للہ یختص بہ، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ تفسیر مدارک اسی آیت کے ساتھ ابن جریر لکھتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُفِيدُ الْحَصْرَ، یہ فائدہ دیتا ہے حصر کا، اور اللہ کی طرف جو ہم کہہ رہے تھے حصر کے لیے فائدہ دیتا ہے حصر کا۔ بہت تو نہیں ہو گئے، آواز نہیں آ رہی۔ یفید الحصر فائدہ دیتا ہے کس کا؟ حصر کا۔ معنی یہ ہے ان العلم بهذه الغیوب لیس الا للہ، معنی یہ ہے ان العلم بهذه الغیوب، ان غیبوں کا علم لیس الا للہ، نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ خاص۔ کن غیبوں کا علم؟ خیال کرنا ہے، کن غیبوں کا علم؟ آسمان زمین، علم میں کلے شے نہیں ہے، فرق ہے، وہ انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا۔ ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے کس کے بارے میں؟ آسمان اور زمین کے بارے میں۔ تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ تفسیر ابن جریر کا حوالہ۔ اچھا جی، ہاں، تفسیر ابن جریر نہیں جی بزرگوں، یہ تفسیر ابن جریر کا حوالہ نہیں ہے، اگر میں نے بتایا تو غلط بتایا ہے۔ رازی کی کبیر ہے، مفسر رازی، ابن جریر نہیں رازی کی ہے یہ۔ تفسیر کبیر صفحہ 499 جلد 5 ہے۔ اسی طرح علامہ ابو سعود اور علامہ حلوسی اس مقام پہ لکھتے ہیں وَلِلَّهِ تَعَالَى خَاصَّةً، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ مفسر ابن جریر ابو سعود، تفسیر ابو سعود اور تفسیر المعانی، حوالہ یہ ہے۔ مفسر ابن جریر کی زبردست عبارت ہے، اب آ رہی ہے فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُهُ سِوَى الَّذِي، فَإِنَّ ذَلِكَ، یہ جو آسمان و زمین کے سارے غیب ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا، لا یعلمہ سوى الذی، سوا اس ذات کے، یعلم غیب السماوات والارض ولیس ذلک الا اللہ، ولیس ذلک الا اللہ، اور یہ ذات صرف اللہ کی ہے تو سارے آسمان و زمین کے غیبوں کو جانتی ہے۔ یہ تفسیر ابن جریر صفحہ 143 جلد 15 ہے۔ علامہ اندلسی ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں ثم ذکر اختصاصہ بما غاب فی السماوات والارض، ثم ذکر اختصاصہ، اللہ نے اللہ غیب سے اختصاص کو ذکر کیا ہے۔ اختصاص سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں اتنا زور لگا رہے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔
اور جو ہم لام اختصاص کا کہہ رہے ہیں اپنا معنی نہیں، مفسرین نے بھی یہی سمجھایا۔ ہاں بھائی اب تھوڑا تھوڑا سوچتے ہو مفتیان کراچی کو بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ تھوڑا تھوڑا گمان آتا رہے، اور انشاءاللہ میں لکھاتا ہوں اہل سنت کا مسلک، اور وہاں پر زبردست فتویٰ آئے گا، اور آئے گا بھی حضرت تھانوی کے خلیفہ کا۔ چھوڑو نہ مانو تم غلام اللہ خان کو بھی کہ عنایت اللہ شاہ کو بھی، مرتضی حسن چاند پوری جو حضرت تھانوی کا ترجمان، وہ کہے گا جو ایسے عقیدے والوں کو کافر نہ کہے وہ خود بالکل کھلا کافر ہے۔ یہ فتویٰ ہے چاند پوری کا، اور انہی کے رسائل سے آئے گا۔ ہم پہ لگاؤ فتوے یہ متشدد ہے، ہم متشدد اچھے، اللہ میں اسی عقیدے پہ رکھے۔ اور مرتضی حسن چاند پوری وہ آدمی ہے کہ جب احمد رضا خان نے حضرت تھانوی کو چیلنج کیا تھا، ہر جگہ پہ چیلنج، اشتہار اور پورا ڈرامہ کے میرے ساتھ مناظرہ تھا، اس وقت حضرت تھانوی نے مرتضی حسن چاند پوری کو اپنا وکیل مناظر مقرر کیا، اور حضرت تھانوی کا یہ خلیفہ ہے۔ اور علماء دیوبند میں دو آدمی مناظر گزرے ہیں بڑے غضب کے، ایک مولانا منظور احمد نعمانی اور ایک مرتضی حسن چاند پوری، لیکن مرتضی کا مقام نعمانی صاحب سے بھی آ گیا۔ یہ بہت بڑا مناظر، اس نے جو احمد رضا کی پٹائی کی ہے نا، اللہ اس پہ رحم دے کر ایک مزہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کتابوں کے نام بھی پڑھے، سب اس کی کتابیں میرے پاس ہیں، آپ رسائل کا نام پڑھیں، دل خوش کرتا ہے۔ رسالے کا نام ہے کالا کافر، کالا کافر کہتے ہیں اشاعتی متشدد ہے، یہ رسالے کا نام ہے کالا کافر۔ یہ کیوں لکھا ہے کالا کافر؟ کہ احمد رضا کا چہرہ کالا تھا، سیاہ تھا، لیکن کالا کافر۔ کبھی لکھتا ہے کہ الدین اللازم علی الاسود الکاذب، یہ رسالے کا نام ہے الدین اللازم علی الاسود الکاذب۔ اور ایک رسالہ اس کا الکوكب الیمانی علی اولاد الزوانی، الکوكب الیمانی علی اولاد الزوانی۔ ہمیں بڑے درد دیتے ہیں جی، آپ بڑے سخت جملے بول جاتے ہیں۔ یہ کتاب کا عنوان ہے الکوكب الیمانی علی اولاد الزوانی، یمانی تلوار حرامی اولاد دی گردن پہ، حرامیہ دی گردن پہ۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں شیر دیوبند۔ اچھا جی، یہ حوالے ذرا لکھ لو، اس مسئلے سے انشاءاللہ مفتیوں کی خیر لیں، ان کے ہم کھانے ہضم نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا جی، صحیح سیر ہو کے کھایا اور طالب علموں کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولو، اور روئی پھڑوئی مسئلہ ہے۔ ہاں کیا لکھ رہے ہو؟ اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ اقتصاد کو ذکر کیا، جس کا حوالہ لکھا ہے علامہ اندلسی کا، ثم ذکر اقتصادہ بما غاب فی السماوات والارض، یہ تفسیر اسرار المعین جلد 6 صفحہ 117۔ خاتمۃ المفسرین سید محمود آلوسی فرماتے ہیں لا یعلم ذلک احد سواہ، لا یعلم ذلک احد سواہ، آسمان و زمین کے سارے غیبوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روح المعانی صفحہ 167 اور جلد نمبر 16۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں خاصہ للہ خاصہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ علامہ خفاجی حنفی وہ فرماتے ہیں ہوا بیان لمعنی العام والاختصاص المستفاد منہا ومن التقدیم، یہ لام جو ہے اختصاص کے لیے ہے، اور تقدیم سے بھی یہ چیز مستفاد ہے۔
مستفاد منها من التقدیم، یہ سورت لال والی آیت کے ساتھ عبارت ہے خفاجی کی. بہت ہو گیا میرا خیال. ہاں اچھا بہت ہو گیا. حوالے طریقہ پہ حوالے تو پاؤں اڑانے کی جگہ ہوتی ہے، تو ایک تو حوالہ مل جائے وہ آپ سے پوچھ سکتے آپ نے کہاں سے کھاتا نکالا. تمہارا اپنا مانا ہے، اپنا نہیں، تمہارے ڈیڈی جان دادے جان کا مانا ہے، جن کو تم بھی بزرگ مانتے ہو ان کا مانا ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ اگر کسی نے مزید دیکھنا ہو تو اس پر بہت زیادہ حوالے ہیں، اتنے جو ختم نہیں ہوتے. ہاں یہ سراج منیر خطیب کی صفحہ 85 جلد 2 ہے، جامع البیان ہے صفحہ 187 جلد 1 ہے، تفسیر خازن ہے جلد 3 ہے صفحہ 212 ہے، تفسیر مدارک ہے صفحہ 161 جلد 2 ہے، تفسیر ابو سعود ہے صفحہ 276 جلد 3 ہے. ان سب پر کئی آپ کو ملے گا کہ یہ کیا خاصہ ہے. مراقبے بھی بیٹھے کسی گہری سوچ میں لگے ہوئے. ہاں جی شاہد نمبر 4، چوتھا شاہد سورۃ البقرہ آیت نمبر 33، الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں نے کہا نہیں تھا تم کو کہ میں ہی ہوں سارے غیب آسمان و زمین کے جاننے والا. ایک عبدالرحمان کو سے لکھی بیٹھے لکیرہ مت مجھے کاپی دکھا. لکھا تو ہے لیکن ہے انگلش میں. کوئی آدمی پڑھ دے اس کو منہ مانگا انعام. تو پڑھ لے گا خود پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. کوڈ کی لکھائی ہے. آج میرا دل ہے کہ عبدالرحمان کو پر کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی اس پہ مصیبت ہے، لیکن کوئی ہاتھ دے نہیں رہا، لکھ رہا ہے. مولانا عبدالرحمان سو رہا ہے، چائے کی ضرورت ہے، چائے کی ضرورت ہے. اچھا جی سو نہیں رہا، وہ تم سے زیادہ لکھ کر بیٹھا ہے. چلو آگے. انی عالم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے سارے غیب. جہاں پر سعیدی بریلوی نے ترجمہ کیا میں ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں، میں ہی، تو ہی سمجھو بزرگوں، میں ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں. شاہد نمبر 5 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 3 اور 4 کل پڑھی ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء، ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. 3 اور 4 کل کی بات ہو گئی کہ سارا جھگڑے اسی مسئلے کا ہے. میرا پیغمبر کہتا ہے آسمان و زمین کی ساری باتیں جاننے والا اللہ اور ما فوق الاسباب سننے والا بھی اللہ. یہ اس کے بعد اب یہ آ گیا جی کتنے شاید آ گئے 5. بس اور بھی آپ خود تلاش کرتے عنوان جب قائم ہو جائیں آپ اپنی کاپیاں بنا کے رکھیں اور جہاں ترجمے میں اس مضمون کی آیت آتی ہے اس کا نمبر وہاں درج کر دیں. پھر پڑھاتے وقت یا پیش کرتے وقت آسانی رہ جاتی ہے.
اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے قرآن میں بیٹھے رہیں، تو یہ تو قرآن پاک کا موضوع یہ ہے، بہت ساری ایسے ہم صرف آپ کو عنوان دے رہے ہیں، ان عنوانوں کے ساتھ آپ خود ربا سامع بنے اور اوہا بن جائیں، تو پوری جو تم میں سے حافظ ہیں ان کے لیے تو بڑا آسان ہے، اور جو حوض ہیں ان کے لیے ذرا مشکل ہے۔ حافظ کے لیے بالکل آسان ہے، وہ سارا یہ مضمون جمع کر سکتا ہے۔ ہاں بھائی، اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اب اس کے آخر پہ بھی چیلنج سنو، ہم نے 5 ایسے بیان کر دی مفسرین کے حوالہ جات بھی کہ آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ صرف ایک آیت جس میں آسمان و زمین کے وجوب کا اطلاق، جاننے کا اطلاق کسی مخلوق پہ ہو، کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، امام، کوئی ایک آیت پورے قرآن میں ایسی ہو جس کا مطلب یہ ہو کہ آسمان و زمین کے غیب انبیاء اولیاء جانتے ہیں۔ علیم پہ کل شے چھوڑو، اور علام الغیوب سے عالم الغیب سے علم الغیب بھی نہیں، آسمان زمین کے سارے غیب جانتے ہیں۔ ذاتی عطائی کی بات بعد میں ہوگی، ہمارا لفظ کا مطالبہ ہے کہ علم غیب کا آسمان و زمین کی ہر طرح کے جاننے کا لفظ دکھا دو، چاہے وہ جو لفظ بھی ہوں، یعنی اتنا مفہوم اس کا یہ ہو کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی شہید، کوئی بھی اللہ کے سوا آسمان و زمین کے سارے غیبوں کو جانتا ہے۔ ایسی آیت لاؤ، لیکن ایسی آیت 30 پاروں والے قرآن میں مل سکتی نہیں۔ پھر پتہ چلا آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، خاصہ ہے۔ اس پر جو کوئی اعتراض کرتے ہیں وہ آئیں گے رد شبہات میں، تجلی لی کل شیء علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اور مشکات میں بھی آتا ہے من گھڑت قسم کی ایک روایت، اور ایک جن کی کوئی سند کا ابھی تک احمد رضا کو بھی نہیں پتہ چلا، وہ پیش کرتے ہیں، وہ بعد میں۔ ہماری بات ہے کلام اللہ پر، ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہم دکھا رہے ہیں، اور مفسرین کے اقوال اور ارشادات کی ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور ایک آیت بھی نہیں جس میں کسی بھی مقرب عام حصے کے نبی ہو، امام ہو، پیر ہو، فقیر ہو، آسمان و زمین کے سب غیب جاننے کا اطلاق تک کیا گیا ہو، ایک آیت بھی۔ اور ان سے مطالبہ کرو، پیش کریں۔ جہاں میں نے ایک چیلنج لکھا ہے، آپ کو عبارت سنا دیتا ہوں۔ ہم تمام زائرین کو اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے مفسرین حضرات کے کلام سے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں داخل ہیں۔ اچھا، یہ اور ہے، یہ ایک شبہ کا جواب ہے۔ ہاں، ہم تمام غالب صاحبان کو چیلنج کرتے ہیں، زائرین کو، کہ ہم نے قرآن پاک اور مفسرین کی تصریحات سے ثابت کر دیا کہ آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اور کوئی پیر، فقیر، نبی، ولی، امام اس میں کسی طرح شریک نہیں۔ اگر غالب صاحبان میں ہمت ہے، ایک آیت ایسی پیش کر دیں جس کے مفہوم سے یہ بات واضح ہوتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے سارے غیب مخلوق کی کسی ہستی کو عطا کر دیے، لیکن قیامت تک ایسی آیت نہیں مل سکتی۔ آگے یہاں ایک تھوڑی سا پیدا سمجھ لو، لکھو نہیں، سمجھ لو۔ ما کان ما یکون کیا ہے؟ آسمان زمین ما کان ما یکون میں ہے کہ نہیں؟ اچھا نہیں ہے ما کان ما یکون۔ آسمان و زمین یہی ما کان ما یکون ہے۔ ما کان او ابتدا خلق سے لے کر انتہا خلق تک آسمان و زمین کی ہر جزئی
ابتدا خلق کس کی؟ آسمان و زمین، اور انتہا خلق قیامت۔ یہ اس کا نام ہے ما کان اور ما یکون، ما کان اور ما یکون۔ دوسرا عنوان اسی کا للہ غیب السماوات والارض کا ہو یا علم ما کان ما یکون کا ہو۔ ما کان ما یکون اسی کائنات ابتدا آفرینے سے لے کر انتہائے کائنات تک، یہ ما کان ما یکون کا یہی چیز ہے۔ الفاظ دیگر آسمان و زمین کے سارے علوم، تو سمجھو نا جہاں تھوڑا فرق لگے گا آپ کو زمان کا، کہ ما کان میں ماضی کا زمانہ، حال کا، استقبال کا، لیکن وہ علوم ہیں تو یہی کائنات کے، اسی کائنات کے علوم ہے۔ ابتدا آفرینے سے انتہا خلق تک، تو علم جو ہے آسمان و زمین کے سارے علوم یہی ہے علم ما کان و ما یکون با الفاظ دیگر۔ تو جیسے اس کی تعبیر ہے غیب السماوات والارض، جاننا اللہ کا خاصہ ہے، اس کی دوسری تعبیر علم ما کان ما یکون، جاننا بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ اور سمجھے کہ نہیں؟ ما کان ما یکون کائنات کا علم ہے، اور کائنات کس چیز کا نام ہے؟ آسمان و زمین کا۔ ابتدا خلق سے انتہا خلق یہی کائنات ہے، اسی کی تعبیر ہے۔ چلو اس کا عنوان ہم جدا لکھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن یہ فائدہ ذہن میں رہے کہ آسمان و زمین کا جو علم ہے یہی علم ما کان اور ما یکون ہے۔ اب دیکھو، وہ صرف تعبیرہ ہم اس کا جدا بھی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، حقیقت یہ ہے۔ اچھا، اس پر کتنے عنوان آگے؟ چوتھا عنوان، تھوڑا سا جلدی۔ علم ما فی الصدور، علم ما فی الصدور جاننا، علم ما فی الصدور جاننا اللہ کا خاصہ ہے۔ علیم بذات الصدور ہونا اللہ کا خاصہ ہے۔ دلوں کے رازوں کو جاننا، دلوں کے تمام رازوں، دھڑکنوں اور غیوب کو آپ اسباب جاننا خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ مخلوق کی کوئی ہستی، پیر فقیر امام ولی نبی، اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی طرح بھی شریک نہیں۔ بس یہ عنوان کیا ہے؟ علیم بذات الصدور ہونا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس طرز پر آیات، شاہد نمبر 1 سورت آل عمران آیت نمبر 119، آل عمران آیت نمبر 119، موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ ہی جانتا ہے سینوں کے بھیدوں کو، علیم بذات الصدور۔ مقام مدح میں بھی اثر ہوتا ہے۔ سورت آل عمران شاہد نمبر 2، سورت آل عمران آیت نمبر 154، واللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا۔ شاہد نمبر 3 سورۃ المائدہ آیت نمبر 7، آیت نمبر 7، واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 7، سب کو بتاتے ہو گے؟ جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے۔
164 شاہد نمبر 4 سورۃ النمل ہے آیت نمبر 75. یہ نکالے گا. ان ربک کا آیت نمبر 74. ٹھیک ہے. ان ربک لا یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون. تیرا رب جانتا ہے جو سینے چھپاتے ہیں. وما یعلنون اور ہر وہ چیز جو ظاہر کرتے ہیں. ہاں بھائی یہ سورہ نمل آیت نمبر 74. ٹھیک. اسی طرح سورۃ القصص شاہد نمبر 5 ربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون. سورۃ القصص آیت نمبر 69 اور 70. مل گئی ہے نہیں؟ اچھا اب چند رہتے ہیں ویسے لکھ لو. آیات لکھ لو اسی پر خود جمع کر لینا. شاہد نمبر 6 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 51. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 51. واللہ یعلم ما فی قلوبکم. اللہ ہی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ہاں بھائی احزاب آیت نمبر 51. شاہد نمبر 7 سورۃ الحدید آیت نمبر 7. هو علیم بذات الصدور. سورۃ الحدید آیت نمبر 7. شاہد نمبر 8 واللہ علیم بذات الصدور. سورہ تغابن آیت نمبر 4 پارہ 28. شاہد نمبر 9 سورۃ قاف آیت نمبر 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ہی جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے ہیں, جو دل اس کا دل میں جو باتیں ہیں. فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ شاہد نمبر 10 سورۃ نور آیت نمبر 29. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. تبدون پر کسی کو اشکال ہو یا یعلنون پر تمہیں معنی میں اشکال کا جواب تو آ رہا ہے کہ سب ظاہر اور سب غیب کو جاننے والا اللہ. سورت شاہد نمبر 11 سورۃ البقرہ آیت نمبر 77. شاہد نمبر 12 سورۃ الملک آیت نمبر 13. انہ علیم بذات الصدور. آگے شاہد نمبر 13 سورۃ النساء آیت نمبر 63.
شاید نمبر 14 سورۃ ہود آیت نمبر 5. شاید نمبر 15 سورۃ الانفال آیت نمبر 43 انہ علیم بذات الصدور. شاید نمبر 16 سورۃ لقمان آیت نمبر 23. شاید نمبر 17 سورہ فاطر آیت نمبر 38. شاید نمبر 18 سورہ شورا آیت نمبر 24. یہ آ گئی جی 18 آیات. یہ 18 آیات بتلاتی ہیں کہ علیم بذات الصدور ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. دلوں کے بھید جاننا یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بول رہے ہو. اچھا میرا خیال ہے آج آپ کا مغرب تک پڑھنے کا پروگرام، آپ کی سستی نہیں بتا رہی، مغرب تک کا پروگرام. اچھا عشاء تک ٹھیک ہے. یہ بچوں میں تو صبح تک ہی پڑھا سکتا ہوں، خطرہ تمہارا ہوتا ہے. مجھے اللہ کے فضل سے جہاں بیٹھا میں کبھی نہیں تھکا. ہاں ادھر سے جب اتریں گے پھر بہت تھکاوٹ ہوگی، جہاں بیٹھے بیٹھے نہیں تھکاوٹ ہوگی. ایسے ماشاءاللہ کبھی تجربہ بھی کر لو. ماشاءاللہ تو بڑا کرتے ہیں ایمان بالغیب. آپ کو تو چیلنج کرنا چاہیے کہ ہم نوجوان آدمی ہیں اور آج انشاءاللہ مغرب سے صبح کی نماز تک پڑھیں گے. ہم دیکھیں گے کون تھکتا ہے. آپ کو تو یہ چیلنج کرنا چاہیے. آپ ایسے کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک دفعہ ہم جنگ گئے، وہاں پر مقابلے میں بریلوی آئے ہوئے تھے، مولوی. خیر جلسہ تھا تو ادھر تقریر میں نے شروع کی، ادھر مولوی صاحب نے شروع کی. میں نے اپنی تقریر کے شروع میں کہا کہ آج پتہ چلے گا کہ حلوے میں زور سے آتا ہے یا دال میں. ان کو فخر ہے حلوے کا. آج میں نے کہا پتہ چلے گا. وہ مولوی صاحب تو پتہ نہیں 1.25 گھنٹہ تقریر کی چپ. ادھر قریب کی ان کا جلسہ بھی، ادھر ہمارا جو گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کے بعد ہی گلا گرم ہوتا ہے. سپیڈ تھی، لوڈ سپیکر سیدھا لگا ہوا تھا. اب انہوں نے دوسرا مولوی لگایا، وہ بھی بیچارہ 1.5 گھنٹہ لگا کے اس کی بھی چھٹی. ہم نے کہا کوئی نہیں، تو مولوی لگاتے رہو. اللہ کے فضل سے پورے 6 گھنٹے تقریر کی، پورے 6 گھنٹے. 2-3 گھنٹوں کے بعد ان کے جلسے ختم ہو گئے، مولوی ختم ہو گئے. جب ان کا ختم ہوا تو میں نے کہا اب آپ کا جلسہ ختم ہے، میری تقریر ابھی نہیں ختم ہوئی. آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے. تمہارے مولوی بس کر گئے ہیں، اب میری تقریر سنو. وہ مجھے یاد ہے صبح کی اذان تک تقریر گئی تھی. صبح کی اذان کہ میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ پہلے ختم کی تھی یا اتنا ٹائم تھا، آخر تک گئی. تو تقریر میں تو زور لگتا ہے، یہاں تو کوئی زور نہیں. یہاں تو آرام سے بیٹھے ہیں. اس سے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نہیں تھکاوٹ ہو سکتی. ہاں بھی آئندہ کچھ ہمت بھی باندھو، یا اسی طرز پہ چلنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، تھوڑا پڑھ لو گے کیا ہے. مزے سے یہ بھی ذرا مشورہ کرو. ابھی صاحب کو بتاؤ رات کی پڑھائی کا کیا کرنا ہے. میں اس دفعہ کچھ نہیں کہتا، بالکل میں نہیں کہتا. اگر آپ کہیں گے تو رات کو شروع کریں گے، اور وہ بھی جو اہل رائے لوگ ہیں. اگر نہیں کہیں گے تو میں بالکل آپ کو نہیں کہتا رات کو شروع کریں. دن کا بھی وقت کم کرنا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہاں چلو دیکھ لو. اب کتنی ایسے آ گئی بزرگوں دوستو،
18 مطالبہ کتنی کا ہے؟ ایک آیت کو پیش کر دے کہ آپ صدور کا علم اللہ نے کسی نبی ولی امام پیر کسی کو دے رکھا ہے. جہاں جو میری عبارت ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. ہم تمام
من هو حی ومن سیاتی الی یوم القیامہ، اور مستاخرون سے مراد من هو حی جو اب تم بیٹھے ہو زندہ، اور قیامت تک من سیاتی الی یوم القیامہ جو قیامت تک آئیں گے۔ یہ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 568۔ اسی طرح ماوردی صفحہ 156 جلد 3، مدارک کا یہی مقام۔ شاہد نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 3، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ اس پر حوالہ نوٹ کرو جلدی ذرا۔ مفسر نصفی فرماتے ہیں ما بین ایدیہم وما خلفہم کا معنی ما کان قبلہم وما یکون بعدہم، ما کان قبلہم وما کان وما یکون۔ او بزرگو، ما کان قبلہم وما یکون بعدہم، جو ان سے پہلے گزرے ما کان اور ما یکون۔ تفسیر مدارک صفحہ 131 جلد 1۔ امام ابن کثیر کی زبردست عبارت ہے، کہتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم دلیل علی احاطۃ علمہ، دلیل علی احاطۃ علمہ لجمیع الکائنات، لجمیع الکائنات ماضیہا حاضرہا۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ 318 جلد 1۔ اسی طرح مزاری 358 جلد 1۔ مفسر ابن جریر کا نمبر 1 ہے، لکھو عبارت زبردست اسی پر، یعلم ما بین ایدیہم پر فرماتے ہیں بے کل ما کانا و بے کل ما ہوا کائن، بے کل ما کانا و بے کل ما ہوا کائن، ما کانا ما یکون جاننا اللہ کا خاصہ ہے۔ تفسیر ابن جریر صفحہ 7 جلد 3، شاہد نمبر 3، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، سورۃ الحج آیت نمبر 76، سورۃ الحج اور آیت نمبر 76۔ شاہد نمبر 4 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110، آیت نمبر 110،
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. ہاں جی کتنے ہو گئے شواہد؟ 4. بس آگے خود تلاش کرو. عنوان ششم، چھٹا عنوان تمام مخلوقات کے ہر حال کو جاننا. تمام مخلوقات کے ہر حال کو جاننا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے. تمام مخلوقات کے ہر حال کو جاننا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے. اس پر شاہد نمبر 1 سورۃ النمل آیت نمبر 25. تھوڑا سا احمد کرو جلدی اس کو ختم کرو. بس لکھتے ہو اب دیکھو گھروں میں. 25 شاہد نمبر 2 سورۃ المائدہ آیت نمبر 99. شاہد نمبر 3 سورۃ الانعام آیت نمبر 3. اس مقام پہ نوٹ لکھ لو. نوٹ اس آیت کی تفسیر میں پیر کرم شاہ کے ملفوظات دیکھنے مفید ہوں گے. پیر کرم شاہ کی جاء القرآن میں وہ دیکھو زبردست ہے. پیر صاحب بولا ہے، کہتا ہے یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا خالق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، رزق دینے والا، تمام شؤون حیات اور امور کائنات کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے. صرف اللہ تعالی ہے. صرف اللہ تعالی ہے. شکر ہے احمد رضا پہلے مر گیا. وہ تو آدھے قاری عالم کا مدبر بھی عبد القادر. تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے. اگر کوئی ایک صفت ذکر کی جاتی تو دوسری صفات نگاہوں سے اوجھل رہتی. اس لیے کسی اسم صفت کے